خواجہ صاحب، آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات میں واضح کر دیا ہے، جب میں نیوٹرلز کی بات کرتا ہوں تو فوج کی بات کرتا ہوں، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ فوج میری حکومت کے پیچھے نہیں تھی، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ان کی بیساکھیاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو مضبوط ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ 30 ایسے لوگ تھے آپ کے پارٹی میں جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے، ان سے ملے، فوج نے نہیں بننے دیا۔ اگر فوج چاہتی تو آپ لوگوں کے خلاف کیسز میں سزائیں بھی ہو جاتی، کیونکہ فوج کا عدلیہ پر اور نیب پر انفلوئنس ہے، ان کا نہیں تھا۔ تو وہ تو الٹا چارج شیٹ فوج کو کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ فوج کھڑی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ آپ کہتے ہیں ان کی بیساکھی تھی، وہ کہہ رہے ہیں میری حکومت کو نہیں مضبوط ہونے دیا فوج نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاہ زیب۔ آخر جو ہے بلی جو ہے وہ اشاروں کنائیوں میں جو بات ہو رہی تھی، وہ بلی جو ہے اب باہر آ گئی ہے تھیلے سے۔ دیکھیں، عمران خان جو ہے نا وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو حکومت کا فال ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی جو ہے، اس کی ذمہ داری اس پہ نہ پڑے، اس کی کرپشن کے اوپر، اس کی ڈاکے جو مارے ہیں اس نے اور اس کی حکومت نے، اس کی حواریوں نے، مہنگائی جو کی ہے، چینی اور دوائیاں اور گندم، یہ سارے سکینڈلز جو ہے، سکینڈلز کا ایک ان اینڈنگ جو ہے نا سلسلہ ہے اس حکومت کا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اٹھائیں۔ آپ وہ جو ہے ایسے ایسے سکینڈلز ہیں، آپ کی یہ انفارمیشن منسٹری میں ایسے ایسے سکینڈلز ہیں جن کو آپ سنیں گے کہ کس طرح مختلف چینلز جو ہیں وہ اوبلائج ہوتے رہے، کس طرح مختلف چینلز، لیکن وہ ایک لمبی داستان ہے کرپشن کی، وہ بھی تو کسی نے ٹالریٹ کی نا۔ ہمارے پہ کرپشن کے الزام لگتے رہے، لیکن کرپشن ساتھ جو ہے اس سے 10 ٹائمز 15 ٹائمز پرہیپس 20 ٹائمز جو ہے وہ ماضی سے وہ جاری تھی، بلکہ ملٹیپلائی ہو رہی، دن بدن ملٹیپلائی ہو رہی۔ خواجہ صاحب وہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ فوج کے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے، ورنہ 8-10 لوگوں کو سزا دلوا سکتے تھے اگر وہ چاہتے۔ آپ کی پارٹی کے اندر 8-10 لوگوں کو سزا ہو جاتی تو احتساب مضبوط ہو جاتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی کو بھی سزا، عدالتیں جو تھیں، انویسٹیگیٹر جو تھے، میں بھی تو نیب کا قیدی رہا ہوں، 6 مہینے میں رہا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب رہے ہیں، سعد رفیق رہے ہیں، شاہد عباسی، مفتاح، سب لوگ رہے ہیں، حمزہ شہباز رہا ہے۔ دیکھیں، ساری انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کوئی پریشر کسی پہ نہیں تھا۔ ان کے کیس بنانے جو گئے تھے، بنانے والے جو تھے، یا ان کے پروسیکیوٹر جو تھے، یا جن لوگوں نے یہ سارے الزامات جو ہے، ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے عمران خان کو کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ الزامات جو ہے ان کے بیسس کیا ہیں، ان کا انالیسس ہی نہیں کر پا رہا۔ یہ اتنی عقل ہوتی تو اس کی حکومت آج اس کے پاس ہوتی، جس طرح اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ریپوٹیشن جو ہے، اپنی ریپوٹیشن داؤ پہ لگائی اس بندے کو سپورٹ کرنے کا، اور 2011 سے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا عمران خان کا۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا، میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، اس کی کنوکشن کس الزام پہ ہوئی، اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چینج ہوئی، لیکن ہم نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا، کوئی الزامات نہیں لگائے ہم نے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی جو ہے الزامات کی، لیکن اتنا میر جعفر کا نام استعمال کرنا، میر صادق کا نام استعمال کرنا، نیوٹرل کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس وقت وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں رہا۔ یہ جو شوق ہے نا اس کا اقتدار کا جانا کا، جب اقتدار سے آپ کو محبت ہو جائے تو پھر اقتدار سے جب جدائی ہوتی ہے تو انسان کا ذہنی توازن جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ مگر خواجہ صاحب یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن ان کے تجربے کی ہی بنیاد پر ہے، جب آپ بھی کہہ رہے ہیں 2010-11 کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب کے کیس میں جب جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی کس طریقے سے کنٹرول ہوتی تھی، واٹس ایپ کس طریقے سے واٹس ایپ پر جے آئی ٹی بنی، یہ سارے کے سارے معاملات اداروں نے کنٹرول کیے، اس کے الزامات تو لگتے رہے، میڈیا پر رپورٹس بھی آتی رہی، آپ لوگ بھی الزامات لگاتے رہے، اس لیے ان کی توقع تھی کہ جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے اس وقت اگر سب کچھ کرا لیا گیا تو ان کو سزائیں بھی دلواتے ہوتے ہوئے 8-10، تو ان کی توقع اسی بنیاد پر نہیں تھی۔ میں بالکل آپ نے درست کہا ہے، میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن توقعات جو ہیں وہ کیوں، یہ اپنے دیکھیں، اگر ان سے گورننس نہیں ہوئی، معاشی حالات ان سے ٹھیک نہیں ہوئے، اور کرپشن جو ہے وہ ریمپنٹ ہو گئی، ان تمام وجوہات، اس کے اوپر تو فوج نے نہیں ہے مداخلت کو ان کو کہا کہ یہ کرپشن کرو یا مس گورننس کرو یا اوبلائج کرو، اپنے کرونیز کو، اپنے چمچوں کو اوبلائج کرو، ان کو لوٹ مار کی اجازت دو، جو لوگ قریب تھے چاہے وہ خواتین تھی یا مرد تھے، سب کو کھلی چھٹی دی، اور خود
जो है वो रिक्शे पे बैठ के जो बनी गाला से आते थे पीएम ऑफिस में, वो उसका 98 करोड़ रुपया जो है खर्चा आ गया, पेट्रोल का खर्चा आ गया रिक्शे का। तो वो ये इसमें किस पे इल्जाम लगेगा? इन बातों का किस पे इल्जाम लगेगा? इसका भी इल्जाम फौज पे लगेगा। देखें, मैं डिनाई नहीं करता या मैं उससे इनकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद कहता रहा हूं कि ओवर 75 इयर्स हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जो है या एस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस जो है, दैट्स अ फैक्ट which we cannot deny, that's part of our history। लेकिन अगर किसी स्टेज के ऊपर फौज अगर या एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमने एपॉलिटिकल रहना है, हमने आइन की और कानून की पाबंदी करनी है, तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि ये जो है उस वेंटिलेटर के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते थे, इनका इक़्तिदार जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, मैं किसी की जिंदगी में मुतल्लिक या उसकी को बुरा नहीं चाहता किसी का, लेकिन इक़्तिदार की जिंदगी जो है इनकी उस वेंटिलेटर पे कायम थी। मगर ख्वाजा साहब, अगर जिंदगी कायम थी तो अब इतना खुल के जो सामने आ रहे हैं, आज तो बाकायदा तौर पर उन्होंने मीटिंग में फौज की क़यादत के नाम लिए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कहा कि न्यूट्रल्स को अंदाजा हो गया है कि अमरीकी साजिश को कामयाब बनाकर उन्होंने गलती की, यानी बाकायदा तौर पर इदारे पर इल्जाम लगाया है कि वो इस अमरीकी साजिश का हिस्सा थे, इसको कामयाब बनाने का हिस्सा थे, जो बकौल उनके आप लोगों को लाने और उनको निकालने के लिए थी। तो वो उनसे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने ये भी कहा मुलाकात में कि ये एस्टैब्लिशमेंट मुझसे राब्ते करने चाह रही है मगर मैंने इनके नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं। तो वो दोस्ती करना चाहेंगे या कन्फ्रंट करना चाहेंगे उनको, इस कन्फ्रंटेशन चाहेंगे उनसे? मेरी जो ख्वाहिश भी है और होना भी इसी तरह चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट को जो है फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है अपने आईनी रोल को जो है ना उसकी या अदलिया को या पार्लियामेंट को या मीडिया को, तमाम अदारों को, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल ही ये है कि हम आईनी हदूद में सब लोग वापस चले जाएं। उससे तमाम ये गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको प्रोवाइड करती रहें, शेल्टर प्रोवाइड करते रहें मुख्तलिफ अदारे जिसमें मीडिया भी शामिल है, पार्लियामेंट के अरकान भी शामिल हैं, अदलिया भी शामिल है और एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, तो फिर सब ठीक है, फिर एवरीथिंग इज फाइन, एक्सीलेंट फिर हर चीज होगी। लेकिन अगर किसी ने अपने आईनी हदूद में वापस गया है और अपने आईनी रोल में वापस गया है तो इन्होंने शोर मचा दिया है, अजीब अजीब नाम पुकारे जा रहे हैं, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये नाम नहीं लिए जाने चाहिए।